वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का हंसते हंसते एक और पेट्रोल बम गिराने का इशारा। कहते हैं पेट्रोल अभी थोड़ा और महंगा होगा, कीमतें बरकरार रखते तो हर माह 120 अरब रुपए का नुकसान होता। शौकत तरीन इमरान खान के मुआहदे पर चलता तो पेट्रोल 300 रुपए होता। अगर सस्ता ऑयल मिल रहा था तो खान साहब मार्च में ले लेते। मुश्किल हालात में पाकिस्तान मिला, बेहतर हालात में छोड़कर जाएंगे। मुल्क की मईशत मुश्किल घड़ी में है। 4 भाई हैं, अगर एक रोटी है तो सबको मिलकर खानी है। पेट्रोल महंगा होने का खदशा, वजीर खजाना का इशारा मिलते ही पेट्रोल पंप्स पर लाइनें लग गईं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में ऑयल कंपनीज ने सप्लाई रोक दी। क्या वजीर खजाना अवाम की मजबूरी और बेबसी का मजाक उड़ा रहे हैं? क्या इन्हें पेट्रोल महंगा होने का बम इस तरह हंसते खेलते गिराना चाहिए था? इनके सामने बैठे मुल्क की अमीर तरीन अशराफिया के चेहरे पर तशवीश की झलक तक क्यों नजर न आई? सवाल उठ गए। वफाकी काबीना ने बुजरा और सरकारी मुलाजमीन के फ्यूल में 40% कटौती की मंजूरी दे दी। हफ्ते की छुट्टी भी बहाल, मार्केट्स शाम 7 बजे बंद करने का फैसला मौखिर। जुमे के रोज वर्क फ्रॉम होम की तजवीज़ पर गौर। काबीना का सरकारी मीटिंग्स वर्चुअल करने का फैसला। सरकारी सतह पर गाड़ियों की खरीदारी, बुजुर्ग और अफसरान के बैरून मुल्क दौरों और इलाज पर भी पाबंदी आए। जरूरी दौरे के लिए कमेटी से इजाजत लेनी पड़ेगी। सरकारी दफातर में लंच और हाई टी मुकम्मल बंद। दफातर की तज़ीन और आइश के लिए सामान भी नहीं खरीदा जा सकेगा। वादे दिलासे झूठे दावे, लोड शेडिंग में आज भी कमी न आई। शहरियों की दुहाई, शहरों में 6 और देहात में 12 घंटे तक बिजली गायब। शदीद गर्मी में अवाम बिलबिला उठे। इलेक्ट्रिक ने वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत हवा में उड़ा दी। मुख्तलिफ इलाकों में 10 घंटे से जायद लोड शेडिंग। गुलिस्तान जौहर में सूरत हाल संगीन, 2 दिन से बिजली गायब। अवाम का इलेक्ट्रिक के दफ्तर का घेराव, दफ्तर के बाहर एहतजाज। जलाओ घेराव के बाद रोड ब्लॉक। मरियम औरंगजेब कहती हैं 15 जून तक 3.5 घंटे लोड शेडिंग होगी। मरियम ने लोड शेडिंग के खात्मे की कोई तारीख ना दी। कहा अवाम को बिजली के तलब और रसद में फर्क को समझना होगा। डॉलर की स्पीड शहबाज स्पीड से तेज, रुपए की कदर को दूर छोड़ दिया। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 77 पैसे महंगा होकर 202 रुपए 83 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की 203 से 207 रुपए में फरोख्त। स्टेट बैंक ने डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को ओपन मार्केट ऑपरेशन की इजाजत दे दी। फैसले से तमाम DFIs को कैश मैनेजमेंट में सहूलत मिलेगी। पहले बैंक और प्राइमरी डीलर ही ओपन मार्केट ऑपरेशन में शरीक हो सकते थे। मुल्क मुआशी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। रोजाना मईशत पर कोई ना कोई बुरी खबर मिलती है। आम इंतखाबात करा के मईशत को इस्तेहकाम ना दिया तो बहुत देर हो जाएगी। PTI रहनुमा हम्माद अजहर कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत ने तवानाई शोबे और मुल्क की सलामती को दाव पर लगा दिया। लोड शेडिंग की वजह इम्पोर्टेड तेल पर चलने वाले प्लांट हैं। इनके पास हर चीज़ का इलाज कीमतें बढ़ाना है। इन्होंने आवाम से बिजली गैस की कीमतों में बदला लिया, अब बजट में भी बदला लेंगे। फवाद चौधरी बोले मुल्क में मौशी फसादात का खतरा बढ़ रहा है। गैस 45 और बिजली 47% महंगी करके भी डॉलर 200 रुपए से नीचे नहीं आया। अगर इमरान खान IMF से मुआहदे करके गए थे तो सामने ले आए। जिसको मुआहदा कह रहे हैं दरअसल IMF रिपोर्ट है। शहबाज गिल कहते हैं दबाव हम पर भी था मगर इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा। 4 साल स्विमिंग पूल खुश पड़ा रहा, अब 8 करोड़ खर्च किया जा रहा है। इमरान खान ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एक कील लगाने नहीं दी। बाजी बजिद हैं कि किया था अब करके दिखाएंगे। खुदा का वास्ता है और मत कीजिएगा, पहले ही करप्शन आपकी बहुत है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने नैब अफसरों को कटहरे में खड़ा कर दिया। असासों की छानबीन का हुक्म, नैब अफसरों और अहल खाना के असासे डिक्लेयर करने की हिदायत। नैब के डायरेक्टर्स, उनके अहल खाना के असासाजात, नैब मुलाजमीन की तनख्वाह और बरात की तफसीलात भी मांग ली। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का नैब वसूलियों और रकूम की तकसीम का मुकम्मल ऑडिट करने का भी हुक्म। 7 जुलाई को नैब हुकाम को रिकॉर्ड समेत दोबारा तलब कर लिया। चेयरमैन नूर आलम खान कहते हैं जो सवालनामा मुलजमान को भिजवाते हैं वही अपने तमाम रिश्तेदारों को भी भेजें। डीजी नैब कराची का एतराज़, कहा प्रोफार्मा मुलजमान के लिए होता है, मुकम्मल कराने से पहले नैब अफसरान को मुलजिम डिक्लेयर करते हैं। नूर आलम बोले असासे डिक्लेयर कराने के हुक्म पर तकलीफ हो रही है।
وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی بلاول ہاؤس آمد، سابق صدر آصف علی زرداری سے ملاقات، پنجاب کی سیاسی صورتحال اور پیپلز پارٹی کے تحفظات پر بات چیت، ورکنگ ریلیشن شپ کو مزید مضبوط بنانے اور ضمنی انتخابات مشترکہ طور پر لڑنے پر اتفاق۔ حمزہ شہباز کہتے ہیں عوام کی خدمت کے سفر میں ایک ہیں اور ایک رہیں گے، پیپلز پارٹی ہماری اتحادی جماعت ہے، ساتھ لے کر چلیں گے۔ وفاق کو شہباز شریف، پنجاب کو حمزہ شہباز معاشی طور پر تباہی سے دوچار کر رہا ہے۔ پیٹرول 60 روپے، گیس، بجلی کی قیمتیں بڑھانے کے علاوہ حکومت نے کیا کیا؟ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کہتے ہیں حکمران عوامی مسائل پر ڈیلیور کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، چند ہفتوں میں عوام نے ان کی تجربہ کاری دیکھی۔ بھارت سیکولر ملک نہیں رہا، بلاول بھٹو نے آئینہ دکھا دیا، کہا گستاخانہ بیانات پر معافی نہ مانگی تو ثابت ہو جائے گا یہ ہندوتا کے حامیوں کا ملک ہے، اسلامو فوبیا کے بڑھتے واقعات پر تشویش ہے، گستاخانہ بیانات سے دل آزاری ہوئی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی جرمن ہم منصب کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا پاکستان کے عوام بھارت کے ساتھ امن چاہتے ہیں، پرامن افغانستان پاکستان اور عالمی برادری کے مفاد میں ہے۔ جرمن وزیر خارجہ بولی کشمیر سمیت دنیا بھر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ناقابل قبول ہیں، مذاکرات ہی پاک بھارت صورتحال بہتر کر سکتے ہیں، طالبان کی سمت غلط ہے، تسلیم کرنا مشکل ہوگا۔ پاکستان کے دورے پر آئی جرمن وزیر خارجہ کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا، پاکستان میں مصروفیات منسوخ تھیں۔ ترجمان جرمن وزارت خارجہ کا کہنا ہے جرمن وزیر خارجہ 2 روزہ دورے پر پاکستان آئی ہیں۔ جرمن وزیر خارجہ نے آج وزیر خارجہ بلاول بھٹو سے تفصیلی ملاقات کی تھی۔ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی میں طے ہونے والے معاہدے میں کئی معاملات تعطل کا شکار، دونوں جماعتوں کے اراکین کی 2 ملاقاتوں کے باوجود ایم کیو ایم کمیٹی کے اراکین غیر مطمئن، سپریم کورٹ کے فیصلے پر مینوان عمل چاہتے ہیں، جلد از جلد بلدیاتی ڈرافٹ کو قانونی شکل دی جائے۔ ایم کیو ایم کا موقف، ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کمیٹی اراکین چاہتے ہیں ادارے صوبائی حکومت کے ماتحت رہیں۔ پنجاب اسمبلی کی 20 نشستوں پر ضمنی الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا آخری دن، امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی کا پی پی 217 سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ۔ زین قریشی مسلم لیگ نون کے امیدوار سلمان نعیم کا مقابلہ کریں گے۔ حج 2022 میں بینکوں اور وزارت مذہبی امور کی نااہلی، سینکڑوں درخواست گزار رول گئے۔ حج قرآن اندازی میں کامیاب ہونے والے عازمین حج اسلام آباد کے کوہسار بلاک میں سراپا احتجاج، کہتے ہیں ہم نے کامیابی کا پیغام ملنے پر بینکوں میں واجبات جمع کرائے، 30 مئی کو بینکوں کے مینیجر سے پتہ چلا درخواست عدم ادائیگی پر مسترد ہو گئی۔ سپریم کورٹ کا حکم آ چکا ہے کہ منحرفین کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے، ہم سپریم کورٹ کے فیصلے سے باہر کیسے نکلیں؟ جب سپریم کورٹ کا حکم آ جاتا ہے پھر زیر التوا کیسز پر اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ حمزہ شہباز کی حلف سے متعلق کیس میں لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس، سماعت 13 جون تک ملتوی۔ سندھ حکومت نے بلدیاتی انتخابات مؤخر کرنے کی تجویز دے دی، سندھ ہائی کورٹ میں جمع کرائے گئے جواب میں موقف اپنایا کہ ایم کیو ایم سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کو بلدیاتی قوانین پر اعتراضات ہیں، سیاسی جماعتوں کے نمائندوں پر مشتمل کمیٹی میں تمام معاملات پر بحث ہو رہی ہے، سلیکٹ کمیٹیز کو حتمی نتائج تک پہنچنے کے لیے وقت درکار ہے، اگر انتخابات مقررہ مدت میں ہو گئے تو پھر قانون سازی مکمل نہیں ہو پائے گی، عدالت حکم دے تو بلدیاتی انتخابات ملتوی کیے جا سکتے ہیں۔ دعا منگی اور بسمہ افا کیس کا مفرور ملزم زہیب قریشی کنکوٹ سے زخمی حالت میں گرفتار، ملزم افا برائے تاوان اور دیگر وارداتوں میں بھی ملوث ہے۔ ملزم نے گاڑی روکنے پر پولیس پر فائرنگ کی، جوابی فائرنگ میں زخمی حالت میں گرفتار ہوا، ملزم پولیس کی حراست سے فرار ہوا تھا۔ کراچی کے علاقے لانڈی میں تاجر سے 50 لاکھ روپے چھیننے کی واردات، ارسلان نامی تاجر لانڈی نمبر 6 کے گھر سے بیگ میں 50 لاکھ روپے لے کر نکلا تھا، ملزمان کو پیسوں سے بھرا بیگ چھین کر فرار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔
ملک بھر میں شدید گرمی کی لہر، پاک فوج کی امدادی سرگرمیاں جاری۔ لودھا بہاولپور میں ہیٹ اسٹروک سینٹر، فری میڈیکل کیمپ، مقامی لوگوں کے لیے تمام طبی سہولتیں فراہم۔ 1500 سے زائد افراد کا علاج کیا گیا۔ اہل علاقہ نے پاک فوج کی جانب سے فری میڈیکل کیمپ کے قیام کو سراہا۔ کمانڈر قطر امیری ایئر فورس کے سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل امجد نیازی سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ نیول چیف نے سمندری تحفظ امن کے لیے پاک بحریہ کے کردار پر روشنی ڈالی۔ معزز مہمان نے بحری سیکیورٹی استحکام سے متعلق پاک بحریہ کی کاوشوں کو سراہا۔ ویسٹ انڈیز سے ون ڈے سیریز کی تیاریاں، شاہینوں نے کمر کس لی۔ قومی کھلاڑیوں کی ٹریننگ سیشن میں جم کر پریکٹس، کٹ میں فوٹو سیشن بھی کروایا۔ 3 ون ڈے میچز کی سیریز کا آغاز کل سے ہوگا۔ ملتان میزبانی کے لیے تیار۔ لاہور میں فیفا ورلڈ کپ ٹرافی کی شاندار تقریب رونمائی۔ فرانس کے سابق ورلڈ چیمپئن کھلاڑی کرسچن نے ٹرافی سے پردہ اٹھایا۔ سابق پاکستانی فٹ بالرز بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ میگا ایونٹ 21 نومبر سے قطر میں شروع ہوگا۔ دنیا بھر سے 32 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,44,003 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 1,23,460 روپے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,173 درہم ہو گئی۔ 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر۔ آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔